وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احسان فرمائے کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پورا دین مکمل فرمایا، اپنی پوری نعمت مکمل فرمائی۔ وہ دین جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، وہ دین جو اللہ کی امانت تھی، اور اللہ کی وہ مقدس امانت حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لائے، یعنی کہ اللہ کی جو امانت تھی وہ اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کیا۔ اللہ کی امانت لے کر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، جو بھی نبی آتا رہا اللہ کی امانت اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت والی 23 سالہ زندگی گزاری۔ اس 23 سالہ زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مقدس امانت اللہ کی بندوں تک پہنچائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امانت کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اس امانت کے پہنچانے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا کہ آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال سن 10 ہجری میں اللہ کے محبوب نے حج کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کی تیاری کی۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو مدینے والے تیار ہو گئے۔ آس پاس کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اہل علاقے کو پتہ چلا تو علاقے والے تیار ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ مختصر قافلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ 1,24,000 یا 1,44,000 کا یہ قافلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، اور چلتے چلتے یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ امام الانبیاء کی سواری کیسے چلتی تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ جھلکیاں تو بتاؤ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ ادائیں تو بتاؤ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہجوم ہوتا تھا تو امام الانبیاء کی سواری رک جاتی تھی، ٹھہر کے چلتی تھی، اور جب ہجوم ختم ہوتا تھا امام الانبیاء اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ مکہ مکرمہ تک پہنچا، اور صحابہ دیوانہ وار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانہ وار چکر لگا رہے تھے کہ امام الانبیاء اپنی زبان سے کچھ بولیں، ہم سن لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان سے کچھ فرمائیں، ہم اس کو سن لیں، اللہ کے محبوب کوئی ارشاد فرما لیں، ہم ان کو محفوظ کر لیں۔ کہ صحابہ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے حبیب کے ارشادات کو سننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو دیکھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو محفوظ کرنا۔ اسی لیے تو صحابہ نے اللہ کے محبوب کی کوئی ادا چھوڑی نہیں ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کسی نبی رسول پیغمبر کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی اللہ کے محبوب کی زندگی محفوظ ہے، کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ دیوانے ہی ایسے دیے تھے، وہ پروانے ہی ایسے دیے تھے، وہ جانثار ہی ایسے دیے تھے کہ اللہ کے محبوب کی
ہر ادا کو دیکھتے تھے، آپ کی ہر ادا کو محفوظ کرتے تھے۔ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، امام الانبیاء کے ہر فرمان کو صحابہ نے محفوظ کیا، آپ کی ہر ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا۔ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کیا۔ چڑھتے ہوئے پڑھا کیا ہے، صحابہ نے محفوظ کیا۔ آپ پہاڑ سے نیچے اترے کیسے ہیں، اترتے ہوئے پڑھا کیا ہے، صحابہ نے محفوظ کیا۔ آپ کی ادائیں صحابہ نے محفوظ کی۔ آپ دکھتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کھاتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ سوتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ نے مکہ میں زندگی کیسے گزاری، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ نے مدینہ میں زندگی کیسے گزاری، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کے چال چلن کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کا درگزر کیسے تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کے عفو و کرم کیسے تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات کیسے تھی، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ بیویوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسے تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ ازواج و بنات کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ محلے والوں کے ساتھ اخلاق آپ کے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ادا ان دیوانوں نے چھوڑی نہیں ہے، کوئی صدا ان دیوانوں نے چھوڑی نہیں ہے کہ آپ کا وضحا والا چہرہ دکھتا کیسے تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کا بدر صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کا احد صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کا خندق صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کی لڑائی صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ گھوڑے پہ چڑھتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ چڑھ کر چلتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ تلوار چلاتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ میدان جنگ میں آپ کی پالیسی کیا تھی، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کی حکمت کیا تھی، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ عین لڑائی کے وقت آپ کی دانش مندی کیا تھی، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میدان جنگ میں آپ کے فرامین کیسے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ تدابیر کیسے کرتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ دشمن کا گھیراؤ کیسے کرتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ دشمن کا مقابلہ کیسے کرتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ میدان جنگ میں آپ کا رحم و کرم کیسا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ میدان جنگ میں آپ کا انتقام کیسے تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ میدان جنگ میں آپ معاف کیسے کرتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کیسے کی، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ نے مکہ چھوڑا کیسے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں چلے کیسے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ آرام کیسے کرتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کا روزہ کیسے تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ تلاوت کیسے کرتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ لباس کون سا پہنتے تھے، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کا لباس مبارک کیسا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ادا صحابہ نے چھوڑی ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی صدا صحابہ نے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے چلتے چلتے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح امام الانبیاء کی سواری کیسے چلی ہے، بتاؤ تو صحیح امام الانبیاء کی جھلکیاں کیسے ہیں، بتاؤ تو صحیح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں صدائیں کیسی ہیں۔ صحابہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ امام الانبیاء کی 23 سالہ زندگی کی محنت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت والی زندگی کی کمائی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی جب ان کو میدان بدر میں لے آئے ہیں، العقا کا خیمہ نصب ہے، امام الانبیاء نے سر سجدے میں رکھا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہم ان تولک هذه الاصابع لا تعبد فی الارض، یا اللہ یہ میری 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ میری 23 سالہ زندگی کی محنت ہے، اگر آج یہ صحابہ نہ بچے پھر یا اللہ تو بھی سن لے، کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا، کوئی تجھے پہچانے گا نہیں،
پھر تیرا تعارف نہیں ہوگا، پھر دنیا میں تیری تعریف نہیں ہوگی، کوئی تیرے نام کی تبلیغ نہیں کرے گا، دنیا میں آ کر کوئی اللہ اللہ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تجھے کوئی پہچانے، اگر چاہتے ہو تیرے نام کی تبلیغ ہو، اگر چاہتے ہو تیرے نام کی اشاعت ہو، اگر چاہتے ہو کہ آنے والے توحید کو پہچانے، اگر چاہتے ہو کہ آنے والے تجھے سجدہ کریں، تو یا اللہ پھر میرے ان دیوانوں کو بچانا پڑے گا۔ اگر یہ نہ بچے تو تیرا نام بھی نہیں بچے گا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ آج حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانہ وار پروانہ وار تتلیوں کی طرح آقا کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں صداؤں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے طرف سے قرآن کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہاں پر اللہ نے دین اسلام کی پسند ہونے کا اظہار کیا، اور وہاں پر اللہ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا گیا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ وہ کون تھے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا؟ دین صحابہ کا تھا، اللہ کی وہ امانت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے اللہ نے وہ نعمت صحابہ کے حوالے کی اور فرمایا لکم دینکم، کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا گیا۔ مطلب کہ دین صحابہ کا تھا، اللہ کا نبی لایا تھا، صحابہ کے حوالے کیا تھا کہ یہ اللہ کی مقدس امانت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے، یہ مقدس امانت چلتے چلتے صحابہ تک پہنچی کہ یہ دو جماعتیں ایسی تھی جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، جنہیں پسند اللہ نے کیا تھا، جنہیں چنا اللہ نے تھا۔ ہم پسند کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں، آگے جا کے کرپشن کرتا ہے، آگے جا کے غلط کام کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کا باہر دیکھتے ہیں، اس کا اندر نہیں دیکھتے۔ لیکن اللہ کی دعویٰ یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، تم سوچتے بعد میں ہو، مجھے پتہ پہلے چل جاتا ہے، تمہارے دل و دماغ میں خیال بعد میں آتا ہے، میں رب الارباب پہلے اس سے واقف ہو جاتا ہوں۔ آج وہ اللہ صحابہ کے حوالے اپنی پوری امانت کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو چنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، اسے پسند کیا ہے، اور پسند کر کے اپنا پسندیدہ دین ان کے حوالے کیا ہے کہ دین تمہارے لیے تھا، تمہارا تھا، آج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کن کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ وہ صحابہ تھے، صحابہ کے حوالے اللہ کی امانت ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ کہ یہ چنے ہوئے تھے۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جو چنی ہوئی ہیں۔ کوئی محنت کرے تو عالم ہو سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو حافظ بن سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو محدث بن سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو مفسر بن سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو قاری بن سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو ولی بن سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو غوث بن سکتا ہے، کوئی محنت کرے تو ابدال بن سکتا ہے۔ لیکن کتنے بھی سجدے کرے، کتنی بھی دعائیں کرے، کتنی بھی عبادت کرے، رب کعبہ کی قسم اگر نہیں بن سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا، اگر نہیں بن سکتا تو نبی نہیں بن سکتا۔ کہ یہ مشقت کے اوپر نہیں ہے، یہ تو انتخاب خدا بندی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا انتخاب کرتا ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے کہا ہے میں نے ان کا امتحان لیا ہے، میں نے ان کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، میں نے ان کے دلوں کو جھانکا ہے، ان کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ یا اللہ تو نے ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر گیا ہے، تو فیصلہ سنا دے کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ ان کے دل میں ایمان دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کہ یہ چنے ہوئے ہیں، دو جماعتیں ہیں جو چنی ہوئی ہے، ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، ایک صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ دو جماعتیں چنی ہوئی ہیں، اور اللہ نے چن کر
عجیب اتفاق ہے کہ انبیاء علیہِسسلام بھی کم و بیش 1,24,000، صحابہ کرام بھی کم و بیش 1,24,000، انبیاء علیہِسسلام 1,24,000، وہ بھی 1,24,000۔ پھر انبیاء علیہِسسلام کو بھی آپ چنیں گے، آپ چھانٹیں گے تو ان میں سے 313 رسول نکلیں گے جو سارے انبیاء پر فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کو بھی آپ چھانٹیں گے تو صحابہ کی جماعت سے بھی 313 نکلیں گے جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں۔ سب صحابہ سے زیادہ یہ منفرد مقام، منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہِسسلام کو بھی آپ چھانٹیں گے، آپ چنیں گے، ان 313 رسولوں کو چن کر دیکھیں گے تو ان میں سے 10 رسول ایسے نکلیں گے جنہیں اللہ سلام کر رہا ہے۔ پھر صحابہ کی جماعت بھی 313 کو چنیں گے، چھانٹیں گے، نکالیں گے تو 10 ایسے نکلیں گے جن کے بارے میں ایک ہی مجلس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم فی الجنہ۔ ایک ہی مجلس میں عشرائے مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، آپ علیہِسسلام نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ پھر ان 10 انبیاء علیہِسسلام کو چنیں گے، چھانٹیں گے تو چھانٹ کر نکالیں گے، 4 نکلیں گے، 4 نکلیں گے، اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ پھر صحابہ کی جماعت میں بھی آپ چنیں گے، چھانٹیں گے تو 4 نکلیں گے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی سنت پہ عمل کرو۔ پھر 4 نبیوں کو چن کر دیکھیں گے، چھانٹیں گے تو ان میں سے ایک ہی نکلے گا جو امام الانبیاء کا تاج اپنے سر پہ سجا کر آیا ہے، جو خاتم الانبیاء کا تاج اپنے سر پہ سجا کر آیا ہے، جو ہادی عالم کا تاج اپنے سر پہ سجا کر آیا ہے، جو رحمت للعالمین کا تاج اپنے سر پہ سجا کر آیا ہے، جو شفیع المذنبین کا تاج اپنے سر پہ سجا کر لایا ہے، جو ساقی کوثر کا تاج لے کر آیا ہے، جو شافی محشر کا تاج لے کر آیا ہے، جو شفاعت کبریٰ کا حق رکھتا ہے، جو محبوب رب العالمین کا حق رکھتا ہے، جو مقصد کائنات کہلاتا ہے، جو مقصود کائنات کہلاتا ہے، جو مطلب کائنات کہلاتا ہے، جو مطلوب کائنات کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ منفرد مقام، منفرد حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے بعد جو مقام رکھتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے سارے انبیاء علیہِسسلام سے چن کر، چھان کر، چھانٹ کر ایک ہی نکلا ہے جو امام الانبیاء کا لقب رکھتا ہے، وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر صحابہ کی جماعت میں جو 4 نکلیں ان 4 کو آپ چھانٹیں گے، چنیں گے تو ایک نکلے گا جو ابو بکر کہلایا، کہ بکر بکرتن سے لیا گیا ہے۔ صبح صبح جو پہلی کرن نکلتی ہے اسے عربی میں بکرتن کہلاتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی نکلتی ہے، اسی لیے صدیق اکبر بھی جلدی جلدی آیا ہے، اسی لیے تو ابو بکر کہلایا ہے۔ سارے صحابہ سے ایک نکلا جو امام الصحابہ کہلایا، سارے انبیاء سے ایک نکلا جو امام الانبیاء کہلایا۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی جو چنی ہوئی تھی، یہ انبیاء کی جماعت تھی جو چنی ہوئی تھی، وہ بھی 1,24,000 تھے، یہ بھی کم و بیش 1,24,000 تھے۔ ان کو اللہ نے اپنی امانت دی، ان کی وساطت سے اللہ نے اپنی امانت صحابہ کے حوالے کی۔ پھر صحابہ میں بھی آپ نکالیں گے تو ایک صحابہ نکلیں گے، ایک اہل بیت نکلیں گے۔ اہل بیت اور صحابہ، ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کے پاس اہل بیت نہیں ان کے پاس دین نہیں، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس دین نہیں۔ جو اہل بیت کا نہیں وہ اسلام کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ اسلام کا نہیں۔
کہ جیسے ابو بکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے علی حیدر کرار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے عمر فاروق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے حضرت حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے سیدہ عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے سیدہ فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سیدہ عائشہ ایک اہم مقام رکھتی ہے، سیدہ فاطمہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، وہ بھی ایک مقام رکھتی ہے، یہ بھی ایک مقام رکھتی ہے کہ وہ بیٹی امام الانبیاء کی ہے، یہ بیوی امام الانبیاء کی ہے، وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ نبی کے گھر بیاہ کر آئی ہے، وہ اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ وہ مقام رکھتی ہے تمام دنیا کی عورتوں پر، سیدہ عائشہ وہ فضیلت رکھتی ہے جس طرح سرید تمام کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور حسن حسین اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ریحانتان فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں میرا گلدستہ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں میرے گلدستے کی خوشبو ہے۔ کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صحابہ اپنا مقام رکھتے ہیں، اہل بیت اپنا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی محبت ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، ان کی عقیدت ہمیں عقیدت کا درس دیتی ہے کہ صحابہ کی بیٹیاں اہل بیت کے گھروں میں آئی ہیں، اہل بیت کی بیٹیاں صحابہ کے گھروں میں آئی ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت علی کے نکاح میں آئی ہے، حضرت حسن کے ایک بھائی کا نام ابو بکر ہے، حضرت حسن کے ایک بھائی کا نام عمر ہے۔ میدان کربلا میں 72 اہل بیت جو شہید ہوئے ہیں، ان میں جو آخری شہید ہے اسے ساری دنیا جانتی ہے، لیکن میدان کربلا کے پہلے شہید کا نام ابو بکر ہے۔ ان کی آپس میں محبت ہمیں محبت کا درس دیتی ہے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے محبت سیکھی ہے، ساری دنیا میں انہوں نے محبت تقسیم کی ہے۔ وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت نہیں ہے۔ اگر ان میں محبت نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا میں کہیں بھی پھر محبت نہیں ہے، کہ محبت جنم ہی یہاں سے لیتی ہے، محبت تقسیم ہی یہاں سے ہوتی ہے، دنیا میں محبت پھیلتی ہی یہاں سے، کہ ان گھروں سے ہمیں اخلاق کا درس ملا ہے، ان گھروں سے ہمیں کردار کا درس ملا ہے، ان گھروں سے ہمیں حقوق العباد کا درس ملا ہے، ان مقدس نفوس کی وجہ سے ہمیں اطاعت کا درس ملا ہے، ان مقدس نفوس نے ہمیں درگزر کرنے کا، ہمیں معاف کرنے کا، ہمیں صبر کرنے کا، ہمیں شکر کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت آج حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے محبوب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام کے ہجوم میں آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا الا هل بلغتو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ مجمع سے آواز آئی بلغت الرسالہ، آپ پیغام پہنچا چکے، ادیت الامانہ، امانت ہمیں دے چکے، ونصح الامہ، اور امت کی خیر خواہی کا آپ حق ادا کر چکے۔ پھر ارشاد گرامی ہوا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو پیغام میں آپ تک پہنچا چکا، جو امانت میں آپ تک پہنچا چکا، وہ امانت پورے عالم کے پورے انسانوں تک پہنچانی ہے۔ وہ امانت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے لی ہے اور صحابہ نے ساری امت میں تقسیم کی ہے۔ یہ صحابہ تھے جو اللہ کی مقدس امانت لے کر پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے، پوری دنیا میں صحابہ نے امانت تقسیم کی ہے، اللہ کے نبی سے صداقت لی ہے، پوری دنیا میں صداقت تقسیم کی ہے، امام الانبیاء سے عدالت لی ہے، ساری دنیا
دنیا میں عدالت تقسیم کی ہے، امام الانبیاء سے صدقات لیے، ساری دنیا میں تقسیم کیے، آپ سے صبر سکھائے، ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، آپ سے درگزر سکھائے، ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، آپ سے اخلاق کریمانہ سیکھے، ساری دنیا میں تقسیم کیے، آپ سے قرآن سکھائے، ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، آپ کے فرامین سنے ہیں، ساری دنیا میں تقسیم کیے۔ آج ساری دنیا میں اگر کہیں نور نظر آتا ہے، کہیں روشنی نظر آتی ہے، کہیں مسجد نظر آتی ہے، کہیں داڑھی والا نظر آتا ہے، کہیں پگڑی والا نظر آتا ہے، کہیں نمازی نظر آتا ہے، کہیں معاف کرنے والا نظر آتا ہے، کہیں ماں باپ کا فرما بردار نظر آتا ہے، کہیں بیوی سے محبت کرنے والا نظر آتا ہے، کہیں بیوی شوہر سے محبت کرنے والی نظر آتی ہے، کوئی اولاد کی حق ادا کرنے والا نظر آتا ہے، اگر اولاد ماں باپ کی حق ادا کرنے والی نظر آتی ہے، دنیا میں اگر کوئی نور نظر آ رہا ہے، دنیا میں اگر کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، تو یہ صحابہ کی وہ خیرات ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے لی ہے، اللہ کے نبی سے لے کر امت کو تقسیم کی ہے، کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جس طرح سورج سے چاند روشنی لیتا ہے، ستارے روشنی لیتے ہیں، پوری دنیا میں روشنی تقسیم کرتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی سے صحابہ نے روشنی لی ہے، پورے عالم میں صحابہ نے روشنی تقسیم کیے، اہل بیت نے روشنی تقسیم کیے، تقسیم کرتے کرتے ان کے بچے یتیم ہو چکے، انہوں نے پرواہ نہیں کیے، ان کی بیویاں بیوہ ہو چکی، انہوں نے پرواہ نہیں کیے، یہاں تک چلتے چلتے حضرت سیدنا حسین مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، آپ کربلا کی خاک تک پہنچے ہیں، وہاں پر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے راستے میں اگر جان دینا پڑی تو یہ جان دے گئے، اگر بچے یتیم کروانے پڑے یہ بچے یتیم کروا گئے، اگر بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا یہ بیویوں کو بیوہ کروا گئے، اگر ان کو بھوک نے ستایا یہ بھوک برداشت کر گئے، ان کے اوپر حالات آ گئے یہ حالات برداشت کر گئے، اگر ان کی تجارت مغلوب ہوئی یہ اپنی تجارت مغلوب کروا گئے، لیکن امام الانبیاء سے جو اللہ کی امانت لی تھی وہ اللہ کی امانت ہو بہو سو بسو 100% قرآن مقدس کی 6666 آیات جو امام الانبیاء کے زمانے میں تھی، وہی قرآن مقدس کی 6600 آیت جیسے آقا کے زمانہ مبارک میں موجود تھی ویسی کی ویسی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا دین جو اللہ کے نبی سے لیا وہ اللہ کی امانت آج ساری دنیا میں ویسے ہی پہنچائی ہے جیسے پہنچانے کا حق ہونا چاہیے تھا، صحابہ نے پہنچائی، صحابہ نے وہ امانت اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن یہ دین دنیا میں پہنچے گا، ہمارے کچھ فروعی اختلافات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، عقیدے کے اختلافات ہوتے ہیں، ان کو درگزر کر کے نبی کا جو سب سے بڑا آخری بات کروں اور جو بنیادی کام ہوتا ہے، نبی کا وہ بنیادی کام تبلیغ ہوتا تھا، آقا کا سب سے جو بنیادی کام ہوتا تھا وہ تبلیغ کا کام ہوتا تھا، وہ لوگوں کو اسلام کے دروازے میں داخل کرنا ہوتا تھا۔ پھر تبلیغ کے راستے میں اگر رکاوٹ آتی تھی آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، آپ نے کام کیے ہیں، لیکن جو بنیادی راستہ تھا وہ تبلیغ کا راستہ تھا کہ اس راستے سے نسلوں میں دین آئے گا، اور اس راستے کی وجہ سے غیر مسلموں کے لیے اسلام کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اگر ہم اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اپنے عقیدوں کی تبلیغ کرتے رہیں گے، ہم تو یہیں آس پاس میں گھومتے رہیں گے، لیکن اگر ہم دین کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کریں گے، تو دنیا کے غیر مسلموں کے لیے راستے ہموار ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں ہے، وہ امانت غیر مسلموں تک پہنچانی ہے، ہماری زندگی میں بھی آئے، سارے عالم میں اسلام کا بول بالا ہوگا تو وہ حضور علیہ السلام کی مبارک تبلیغ کے ذریعے سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس کلمے پر زندگی گزارنے اور سارے عالم میں اس کلمے کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔